السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ملت کے نوجوانوں، بزرگوں اور دوستوں، خواتین، ماں اور بہنوں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی بہت ہی اچھا ہوں۔ رات کو میں آج ایک حیرت انگیز واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ یوں تو ہر ایک واقعہ اپنی اپنی جگہ پہ انسانوں کے حساب سے کوئی نہ کوئی سیکھ دے کر کے جاتا، اسی طریقے سے یہ واقعہ میں آپ حضرات کو بتلانے جا رہا ہوں۔ ایک قوم میں ایک شخص تھے، انہوں نے ارادہ کیا تو کہ جوانی تو نکل رہی ہے اور بڑھاپے میں قدم رکھنے والے، تو کیوں نہ میں یہاں سے اب رب کی عبادت کرتا ہوں، اور کوئی ایسا ویسا عبادت نہ کرو، میں عبادت رب کا اگر کروں تو اتنا دل کھول کر کے عبادت کروں، اتنا عبادت کہ رب بھی راضی اور اللہ کے رسول بھی راضی۔ یہ اس طریقے سے نیت کر کے مسجد میں پہنچ کے ٹوپی کرتا پاجامہ پہن کر کے وہ مسجد پہنچے اور رب کی بارگاہ میں عبادت کرنے لگے۔ نماز بھی پڑھتے، تسبیح بھی گنتے اور قرآن بھی پڑھتے۔ میرے ملت کے نوجوان، وہ بندہ رب کی اس قدر عبادت کرنے لگا، اتنا عبادت کرنے لگا کہ گویا لوگوں نے سوچ لیا کہ بہت ہی کافی پرہیزگار یہ شخص ہو گئے۔ اور عبادت کی رب کی کیا کرتا تھا بندہ؟ جب رب کے قریب ہوتا ہے نا تو تمام لوگ وہ کہ یہ بھی قریب ہو جاتے، اور آپ اللہ کی عبادت کرو گے تو آپ کے علاقے میں بھی، گاؤں میں بھی لوگ کہیں گے ہاں یہ بندہ نماز قرآن۔ شیطان مردود مکار، یہ شیطان کچھ شیطان آپس میں بات کیا، یہ شخص رب کی اتنی عبادت کیا کرتا تھا، زبانی میں اس قدر تو تھا نہیں، براتوں میں اتنی عبادت کر رہا، کیوں نہ اسے بھٹکایا جائے۔ ایک شیطان نے کہا نہیں، آپ بھٹکا اسے نہیں سکتے، کیونکہ اس میں پکا ارادہ کر کے چلا، میں کئی بار کوشش کیا۔ دوسرا شیطان تھا، اس سے زیادہ سیئر دیکھا، نے کہا یہ میرے دیکھو چیکا تی ہے، اس نے پکتا وہاں مسجد میں گیا تو وہ عام لباس پہنکر نہیں کیا، وہ شیطان سوتیس بدلنے میں ماہر ہوتا ہے، وہ دادی ٹوپی کرتا پاجامہ ایک اچھا لباس ساتھ طرح پہن سا گیا مسجد کے پوک پہ۔ اب چلا مقابلہ، کیوں بھی ایک طرف شیطان اور دوسری طرف انسان۔ میرے ملت کے نوجوانوں، شیطان الگ عبادت کرتا، انسان الگ عبادت کر رہا۔ شیطان کو نہ ہی بھوک لگ رہی ہے اور نہ ہی پیاس لگ رہا ہے، انسان یہ میدانی عبادت تو کرتی، بھوک لگ رہی ہے اور نہ ہی پیاس لگ رہا ہے، انسان یہ میدانی عبادت تو کرتی، بھوک لگتی، پیاس لگتی، یہ میدانے اڑتے جاتے، گھر پہ کھا کر کے آتے، میری عبادت میں مشغول ہو جاتے، نیند آتی تو کچھ دیر کے لیے سو بھی جاتی، لیکن وہ شیطان کو کچھ نہیں، نہ یہ نیند، تو وہ ایک مقصد چاہ رکھا تھا نا، اور تو اس مقصد میں کامیاب ہونا تھا۔ یہ بندہ پہنچا، کہنے لگا آپ ایک بات بتا ہے، آپ کو کون سا عمل کیے کہ آپ کو اللہ نے یہ مقام کیا ہے کہ آپ کو بھوک اور پیاس کچھ بھی نہیں لگا؟ وہ شیطان کہنے لگا کوئی بات نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، کہا نہیں مجھے بتلاؤ، میں بھی وہ عمل کرنا چاہتا ہوں۔ شیطان نے کہا نہیں کر پاؤ گے، کہا نہیں آپ بھیجو تو صحیح، بتلاؤ تو صحیح۔ تو کہا دیکھو ایک بڑا گاؤں ہے، اس گاؤں میں تم چلے جاؤ، وہاں جانے کے بعد اس کے بغل میں ایک بستی، اس بستی میں جانا، دروازے میں ایک گھر ہوگا، گھر پہ جا کر دستک دینا۔ یہ اتنا بتلا دیا، اور اس کے اندر سے جو انسان نکلے گا اس سے تم پوچھ لینا کہتے کیسے کیا ہے، نہیں بتلا دینا یہ وہ کیجے ہیں، یہ دیو۔ دروازے پہ دستک دیے، وہ اندر سے کوئی مرد نہیں آیا،
نہ ہی کوئی بچہ نکلا. یہ کوئی نکلی تو وہ عورت نکلی, اور عورت نکلی تو یہ بیچارے رب کی بارگاہ میں عبادت کر رہے تھے, تو ان کے چہروں کی چمک آ. جب کوئی انسان خدا کی عبادت کرتا ہے تو اللہ اس چہرے پہ نور عطا کرتا ہے. وہ عورت اس چیز کو دیکھ کر گھبرا گئی, کہنے لگے بابا آپ یہاں کیوں آئے تھے, آپ کو پتا ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا نہیں پتا تو نہیں ہے, لیکن مجھے یہاں آنا میری مجبوری. تو آپ کو یہاں کیا ایڈریس کیا کو, اور آپ کو پتا ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا نہیں. کہا یہ طوائف آنا بھی آپ لوگوں کے لیے نظر نہیں, یہاں مرد آتے ہیں حبس میں آنے کے لیے, اور آپ مجھے سٹل پہ بگ رہے ہیں نیک قدیسدار اللہ قریب بندہ آپ نے رہا ہو, آپ یہاں کیسے آ گئے؟ نے کہا ایک چت ملا تھا, نداری کہانی بتلایا. تو وہ طوائف کہنے لگی اے بابا لگ رہا ہے وہ شیطان ہوگا, کیونکہ شیطان ہی زیادہ ایڈریس دیتا, شیطان ہی آپ کو بھیجا ہوگا یہاں کو. اتنا سننا تھا, اور اس کے پہلے جو انہوں نے سنا یہ طوائف کھانا ہے ان کی پاؤں کے طرف, پاؤں سے زمین ہاٹی سمجھے, یہ گھبرا گئے. اور وہ طوائف جب بولی کہ اس نے شیطان ہوگا وہ انسان نہیں ہوگا, تو یہ وہاں سے بھاگے, الٹے قدم چلے مسجد کے پہنچے. اب بھائی نہ وہ شیطان جو انسان کا فیس بدل کر وہاں پہ کیا ہوا کہہ رہی تھی, ہاں نہیں کہ یہ پورے غصے میں گیا تھا, کیوں نہ آج میں اسے مار کے برباد کر دوں. بہت غصے میں نکلا, کیسے جگہ پہ میرے کو بھیج دیا. پل بھر میں وہ شیطان نے انسان کا نیک و اعمال کو خراب کر دیا. میرے ملت کے نوجوانوں, یہ شیطان جو ہے انسان کا کھلا دشمن, اور آپ اس شیطان سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرو. اللہ ہمیں اور آپ کو, ہمارے ماں باپ, خاندان, رشتہ دار, بیوی بچے اور بچیاں کو, اور آپ کے خاندان, ماں باپ, بھائی بہن, بیوی بچے بچیاں کو, تمام رشتہ داروں کو, سبھی کو رب شیطان کے وسوسے سے محفوظ رکھے. اور جو حضرات یہ واقعہ سن رہے ہیں, مجھے ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اے پروردگار عالم, مجھے اس دنیا میں خاص کر شیطان کے وسوسے سے محفوظ رکھنا, کیونکہ شیطان ہی دل میں وسوسہ ڈالتا ہے تو ہم کوئی گناہ کرتے, شیطان ہی وسوسہ ڈالتا ہے تو ہم کوئی غلط قدم اٹھاتے ہیں, شیطان ہی دل میں دماغ میں کچھ ایسا وسوسہ ڈالتا ہے جس کے کارن ہم اور آپ غلط راستے پہ چل دیتے. میرے ملت کے نوجوانوں, رب کی بارگاہ میں ہمیشہ توبہ استغفار کا ورد کیا کرو, اور گر گرا کر کے رب سے دعا کرو اے پروردگار عالم, مجھے اس دنیا میں شیطان کے وسوسے سے محفوظ رکھنا, قبر کی عذاب سے محفوظ رکھنا, اور جہنم کی آگ سے بھی محفوظ رکھنا. میرے ملت کے نوجوانوں, انسان کا کھلا ہوا دشمن اگر کوئی ہے سب سے زیادہ تو وہ ہے شیطان مردود. اسی طریقے سے ایک بچہ تھا چھوٹا سا, وہ مدرسہ پڑھنے جاتا تھا, تو شیطان آپس میں تمام جتنے ہی شیطان کے لیڈر جو ہوا کرتا تھا, سب شیطان ایک جگہ بیٹھ کر کے اس کا کربال کرتی پہ بیٹھ گیا اور کہنے لگا یار مدرسے میں جو بچے پڑھنے جاتے ہیں اور ادھر ادھر جو جاتے ہیں سب کو اٹکانا ہے, اور سب کو ایک ایک ذمہ داری دی جاتی ہے شیطانوں. تم کاش تو لگائی لگانا, تم بیٹا تو میں لگائی لگانا, تم بھائی بہن میں لڑائی لگانا, تم میاں بیوی میں لڑائی لگانا, تمہارا کام یہ ہے ایک دوسرے کو ہمیشہ لڑانا جھگڑا کروانا. میرے ملت کے نوجوانوں, شیطان مردود اس قدر لوگوں کے درمیان پڑ جاتا ہے اور پریشان کرنے کی کوشش کرتا اور کر دیتا نہیں.
جب شیطانوں کا سامنے آیا اور اس کا میں جو لیڈر تھا وہ اپنی کرسی پر براجمان اور ہو کر کے کہنے لگا بتلاؤ تم لوگوں نے کون کون سا کام کیا؟ تو کوئی کہتا میں نے گھر میں کاستوں میں لڑائی لگا دیا، کوئی کہتا میں نے روڈ پر چلتے ہوئے تانوں کو لڑائی لگوا دیا، کوئی کہتا میں آپس میں ایک دوسرے بھائی میں پھوٹ کروا دیا، بٹوارا کروا دیا، باپ بیٹے میں لڑائی کروا دیا۔ شیطان سب کی بات سنتا، چل تو بیٹھ، سب کی بات سنتا اور بیٹھتا جاتا۔ اسی میں سے ایک کینرا وکلانگ شیطان تھا، اس سے پوچھا بتلا یہ کیا کیسا ہے؟ برسال کیا بتلاؤ، میں تو چھوٹا کا کام کر کر آیا۔ کون سا کام؟ کہا ایک بچہ مدرسہ پڑھنے جا رہا تھا اور بغل میں ایک نالی تھی، میں نے اسے دھکا دیا، وہ نالی میں گر گیا، پڑھنے نہیں گیا، وہ سر کے اوپر آ گیا تھا۔ شیطانوں کا طربہ چھت سے اپنی کرسی سے اٹھا اور شیطان کو گلے لگا لیا، کہنے لگا سب سے پہا پلنگ کیلے سب شیطان کر رہے، میں اتنا بڑا کام کر کر آیا ہوں، مجھے بہت کچھ بھی نہیں کہا اور یہ چولہے پہ کام کیا اس کو بلل کیا۔ تو شیطانوں کے سردار نے کہا دیکھو تم لوگ جو بھی کام کیے وہ تو شروعات ہے، اگر یہ اس بچے کو نہیں روکتا پڑھنے جانے سے مقصا تو وہ عالم بنتا، مولوی بنتا، مفتی بنتا، اور وہ کتنوں کو روکتا اور کتنوں کو وہ سیدھی راہ پہ چلا دیتا۔ اب اس نے اسے روک دیا، ایک دن تو اس کی پڑھائی آغاز کروا دیا۔ کس نے سب کے برابر؟ اب بتلاؤ میرے ملت کے نوجوان، تمام لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اپنی بچوں پہ نگرانی کرو اور خاص کر کے رم سے دعا کرے یا اللہ تو مجھے اور میرے بچے اور بچیاں کو سبھی کو شیطان کے وسوسے سے محفوظ رکھنا، ہمیشہ علم سیکھے۔ اگر کبھی کسی کا بچہ کہہ رہا ہے مجھے پڑھنے کا دل نہیں، آپ اسے پیار و محبت کے ساتھ مدرسے یا اسکول یا کوچنگ جہاں بھی وہ بچہ پڑھتا ہے اسے وہاں لے جائیں اور اسے ایڈمیشن کراویں اور اسے پڑھائیں پیار محبت سے، ادب و احترام کے ساتھ، بچوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ آئے، اسے اخلاق و محبت دیں۔ اور اگرچہ کبھی کوئی بچہ انکار کر رہا ہے تو آپ اسے مارے پیٹے نہ، اس سے محبت کے ساتھ آپ اس کی تعلیم کے لیے اسے سمجھائے کہ بچے پڑھ لو گے تو بہت بڑا نام ہوگا، بہت بڑا نام کماؤ گے، بہت بڑے آدمی بنو گے، کیونکہ علم جو انسان سیکھ لیتا